میری عائشہ روتی میرے پاس آ گئی. میں نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ کہ پاکستان والوں نے میرا نام جانور کے اوپر لکھ کر کتیا لکھ دیا ہے. نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا اللہ میں رہوں نہ تو کیا کروں. کہ 4 دن کے بعد خبر آئی میری 3 بیٹیاں روتی میرے پاس آ گئی. ابا بتا ہم نے تیری امت کا کیا بگاڑا؟ ابا بتا تیرے ساتھ ہم نے صبر نہیں کیا, تیرے ساتھ ہم نے تکلیفیں نہیں برداشت کی. اور بیٹیوں والوں خدا کے واسطے تو کسی کی بیٹی کا گلہ نہ کرنا, اپنیوں پر آئیو. اور بیٹی دشمن کی ہو تو اس کا گلہ نہ کرنا, اور دشمن کی بیٹی کا گلہ کرنے سے منع فرمائے. یہ تو کائنات کے نبی کی بیٹی ہے جس کا نام اللہ نے زینب رکھا, جس کا نام رقیہ کلثوم رکھوایا گیا. اللہ اکبر. آؤ میں تمہیں بیٹیوں کا مقام بتاؤں. امام الانبیاء محبوب کبریا بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے ہیں. ابو جہل آیا, اس نے کہا وہ تازہ اونٹ ابھی پہاڑوں کے دامن میں ذبح ہو رہا ہے. کون ہے؟ گند بھرا اس کا اوج اٹھائے اور لا کے محمد بن عبداللہ کے سر کے اوپر پھینک دے. عقبہ بن ابی معیط بڑا جنگجو بہادر تھا, اس نے کہا میں کام کروں گا. گیا اور دونوں ہاتھوں سے وہ اوج اٹھایا اور زور سے حضور پہ پھینک دیا. عبداللہ بن مسعود پاس کھڑے تھے کہ دباؤ کی وجہ سے حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. جتنی میری کوشش تھی میں نے اس اونٹ کی اوجڑی کو, گند بھری اوجڑی کو کھینچا, میرے سے کھینچی نہ گئی. میں پریشان ہو گیا. میں دوڑا دوڑا خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے خدیجہ کے حجرے میں گیا. میں خدیجہ جلدی بچے کی کسی کو جوان کو بھیج دے. رحمت والے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا, چچا عبداللہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا تیرے باپ کے اوپر اونٹ کا اوج ڈال دیا. میرے اندر ہمت کوئی نہیں, میں نے کوشش بڑی کی لیکن میرے سے ہٹایا نہ گیا. اما فاطمہ چادر 4 دیواری کا لحاظ کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ چلی. ایک طرف سے سیدہ فاطمہ الزہرا نے اونٹ کا اوج ادھر کیا, ایک طرف سے عبداللہ بن مسعود نے کھینچا, اوجڑی ہٹائی. اما فاطمہ نے ہاتھوں سے اپنے ابے کا سر مصاف کرنے لگ گئی. اللہ اکبر. باپ کو روتا دیکھ کر سیدہ سے رہا نہ گیا. اور لوگوں بیٹیوں والوں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. اللہ اکبر. سب سے پہلے خیال باپ کا بیٹی کرتی ہے. ابا گھر سے آتا ہے تھیلا پکڑنے کے لیے خود دوڑے گی, جوتے اتارنے کے لیے خود دوڑے گی, جرابیں اتارنے کے لیے خود دوڑے گی, سرہانہ رکھنے کے لیے خود دوڑے گی, کھٹڑا چرپائی بچھانے کے لیے خود دوڑے گی, روٹی لے کے آئے گی, گرمی سردی کی فکر نہیں کرے گی, تیل سر میں ڈالنے کے لیے خود دوڑے گی, باپ کو سینے سے لگا کر پیار کرنے ابو میرا یہ ابو میرا یہ. اللہ اکبر. اور میرے عزیزوں تم جانور کو 4 دن اپنے گھر رکھو, جانور تمہارے گھر سے جانے کو تیار نہیں ہوتا. یہ بیٹی ہے جو 20 سال کے بعد کہتی ہے بس ٹھیک ہے تیری مرضی. بھائیوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے, بھائیوں کو چھوڑ کے, ماں کو چھوڑ کے جا رہی ہے, باپ کا پیار چھوڑ کے جا رہی ہے, گھر کی خود مختاری چھوڑ کے جا رہی ہے, گھر کی ملکہ ہے, گھر کی سربراہ ہے, سب کچھ چھوڑ کے جا رہی ہے. ابے کو دیکھ کے کہتی ہے ابا تیری پگڑی کا خیال نہ ہوتا, ابا تیری عزت کا خیال نہ ہوتا, تیری آنکھ کے ہنجو کا مجھے خیال نہ ہوتا, ابا کوئی مجھے گھر سے نکال کے دکھاتا. ابا مجھے پتا ہے میں جانے سے انکار کروں گی تیری عزت کا جنازہ نکل جائے گا. ابا مجھے پتا اس گھر میں مجھے جانوروں کی طرح روٹی ملے گی. ابا جان آپ کو پتا ہے یا تو بستر پہ بیٹھی ہوتی تھی, ماں ناشتہ لا کے چرپائی پہ رکھتی تھی, جب تک میں وہاں جا کے دیور جیٹھ کے, جب تک وہاں جا کے درانی جٹھانی کے, جب تک وہاں جا کے ساس سسر کے کپڑے نہ دھو مجھے کوئی کپڑے پہننے نہیں دے گا. ابا جان جب تک میں برتن نہ دھو مجھے برتن برتنے کوئی نہیں دے گا. ابا جان جب تک میں سارے گھر والوں کو بلکہ مرغیوں کو دانا نہ ڈال دوں, ابا جان کتوں کو روٹی نہ ڈال دوں مجھے کوئی روٹی کھانے نہیں دے گا. لیکن ابا یہ سارے ارمان ابا تیری میں عزت پر قربان کر کے جا رہی ہو. میرے پیوا بس جب تو فیصلہ کرے ابا میرا بھی خیال کر لینا. ابا میں تیرے سے زمین نہیں مانگتی, مکان کی وراثت نہیں مانگتی, ابا میں تیرے ساتھ پہلی بھیڑی نہیں مانگتی, بس خدا کے واسطے اپنی زندگی کے اندر مجھے اپنے گھر میں رہنے کا حق تو دے دینا کہ تیرے جانے کے بعد تیری بیٹی دروازے پر آئے, تیرے بیٹے دھکے نہ دے, مسکرا کے اپنے گھر میں لا کے بٹھا دے. اور بیٹیوں والوں ہاتھ جوڑ کے رکھ کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو کم سے کم اتنا تو حق دے کے جاؤ, اللہ کے قانون کے مطابق, قرآن شریعت کے مطابق بیٹوں کا حق بیٹوں کو دے کے جاؤ, بیٹیوں کا بیٹیوں کو دے کے جاؤ. سیدہ فاطمہ سے برداشت نہ ہوا, اپنے باپ کی حالت دیکھی, اما فاطمہ سے برداشت نہ ہوا, جلدی سے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگے سبحان
والے جنہوں نے میرے باپ کو ستایا انہیں تباہ کر دے اللہ، جنہوں نے میرے باپ پہ اونٹ کا اوجھ ڈالا تباہ کر دے۔ رحمت والے نبی اٹھے اور جلدی سے بیٹی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا نہ میری پتری نہ میری بچڑی، اپنے الفاظ واپس لے اور دنیا والوں کو بتلا دے جس محمد پر تم نے اونٹ کا اوجھ ڈالا وہ زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت بن کے آیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بدعا کی، اللہ اکبر، حضور نے بڑا فرمایا، لیکن بیٹی کی دعا آسمانوں کو چیرتے ہوئے خدا کے عرش کو جا پہنچی۔ بدر کا میدان لگنے کی دیر تھی، جس نے نبی پر اوجھ ڈالا تھا سارے کے ساروں کو اللہ نے بدر کے میدان میں ہلاک کر کے دکھایا۔ اور لوگوں، بیٹیوں کو ستا کے ہاتھ نہ اٹھوایا کرو بلکہ خوش کر کے ہاتھ اٹھایا کرو۔ بیٹیاں میرے عزیزوں رو کر ہاتھ اٹھائے اللہ جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے، جب میری بیٹیاں مسکرا کے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تیرے میرے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بھائیوں سے چاہیے بہنوں سے دعائیں کروایا کریں۔ ہاں یا اللہ، 3 بیٹیاں اکٹھی روتی آئیں، رو کے انہوں نے آنکھیں سجا لی۔ اندر کا نظام، قبر روزے کا نظام تو اللہ ہی جانے۔ اور میرے عزیزہ، جب یہاں درود پڑھو فرشتہ لے کے جا سکتا ہے، تو میں نبی کے رشتہ دار کوئی نہیں، تو میں سید کوئی نہیں، آپ میرا نسب نبی کے ساتھ کوئی نہیں۔ جب ایک ادنا امتی درود پڑھے حضور علیہ السلام کے روزے میں جاتا ہے، وہاں جا کے درود پڑھے، کملی والا دیکھتا بھی ہے، خود سماعت فرماتا ہے۔ جب تیری میری سنتا ہے تو بیٹیوں کی کیوں نہ سنی ہوگی، بیٹیوں کی فریاد کیوں نہ سنی ہوگی۔ جب 3 بیٹیاں ابا کے سینے سے آ کے لگی ہوگی اور کہو گی ابا اپنی امت سے پوچھ ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے، اور بیٹیاں تو دشمن کی ہوں، غیرت مند لوگ دیکھ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بیٹیاں تو اپنوں کی ہوں یا پرائے کی ہوں، لوگ اپنے کندھے سے رومال اتار کے ان کا سر کش دیتے ہیں۔ ابا جن کے لیے تو دنیا سے جاتے ہوئے روتا گیا، ابا جان جن کے اچھی روٹی دیکھ کر، سالن دیکھ کر ہاتھ کھینچ لیا، نئے کپڑا دیکھ کے ہاتھ کھینچ لیا، ابا جان جن کو غاروں میں یاد کر کے روتا رہا، مصلے پہ یاد کر کے روتا رہا، آج انہوں نے تیرے منبر پر کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ زینب نبی کی بیٹی کوئی نہیں، رقیہ نبی کی بیٹی کوئی نہیں، ام کلثوم نبی کی بیٹی نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب باپ نے بیٹیوں کا رونا دیکھا ہوگا، عرش والے نے دکھایا ہوگا، محمد منہ موڑ کے نہ لیٹ جائے تو اور کیا کرے۔ اور لوگوں ادھر صدیق روتا آ گیا ہوگا، کملی والے آج تیرے مسلمانوں نے، تیرے امتیوں نے مجھے کافر کہہ دیا۔ امیر معاویہ بھی ادھر سے روتے آ گئے، حضور نے فرمایا او میرے صالح صاحب، ام حبیبہ کے بھائی، میری گھر والی کے بھائی، بتا تو صحیح تو کیوں رویا؟ کہ کملی والے قرآن آیا کرتا، صدیق بھی محفل میں موجود ہوتے، عمر بھی پاس بیٹھے ہوتے، عثمان علی ہوتے، آپ داماد سے قرآن نہ لکھواتے، آپ مجھے بلاتے، میں آتا، آپ مجھے پڑھ کے سناتے، میں قرآن کی کاتب کیا کرتا، میں قرآن لکھ دیا کرتا۔ جن ہاتھوں نے جن انگلیوں نے قرآن لکھا آج اسے ہی کافر کہہ دیا ہے۔ ادھر ابو سفیان آ گئے، ادھر اکرمہ آ گئے، اور محمد کے 1.25 لاکھ صحابہ کو اے ظالمو، مرتد کہنے والوں، کافر کہنے والوں، اللہ تمہارا دنیا آخرت کے اندر منہ کالا کر دے۔ اللہ کی قسم، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے محمد بھی پاک ہے، محمد کے صحابہ بھی پاک ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ۔ ساری کائنات تیرے میرے سے بھر دی جائے، ساری کائنات تیری میری نیکیوں سے بھر دی جائے، نماز و روز و حج زکات سے بھر دی جائے، محمد کے بلال کی جتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور تجھے کس نے کہہ دیا تو صحابہ پر انگلی اٹھائے؟ امت میں جوڑ پیدا کرو خدا کے واسطے، افہام و تفہیم کا درس دو۔ نبی بھی پاک، نبی کی جماعت بھی پاک، نبی کی مسجد بھی پاک، نبی کا شہر بھی پاک، اور جس نے کلمہ پڑھا خدا کی قسم وہ دنیا میں بھی پاک ہے اور آخرت کے اندر بھی پاک ہے۔ میرے عزیزو، 8 مارچ کو گناہ ہوا، 8 مارچ کو بغاوت ہوئی، 10 مہینے ہو گئے، آج میرے عزیزو آج نیو ہیپی ایئر ہے، اللہ اکبر، آج نائٹ منائی جائے گی، آج نیو ہیپی ایئر منایا جائے گا، نئے سال کس بات کا؟ پورے سال میں مدینے میں داخلہ بند، اس بات کا پورے سال میرے عزیزو حج 4 آدمیوں نے کیا یا لاکھوں کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ نبی کا موعظہ سنتے جاؤ،
हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब हज्जतुल विदा के मौका पे खुतबा इरशाद फरमाया, 9 ज़िलहज को, 10 ज़िलहज को, 11 ज़िलहज को, कितने थे जब रहमत वाले नबी अपने मदीने से चले 12,000 का लश्कर था। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के पाक में दाखिल हुए 70,000 का लश्कर था। मैदान अरफात के अंदर 1.25 लाख सहाबा सहाबियात बच्चे बूढ़े हज के लिए आ गए। अल्लाह के पैगंबर ने अपनी छड़ी मुबारक को मैदान अरफात के अंदर घुमाया और फरमाया, ओ लोगों, अब मैदान अरफात के दिन, अरफे के दिन 9 ज़िलहज को जो इस बाउंड्री के अंदर आ जाएगा और वो वकूफ़ अरफात करेगा, ज़वाल तक बैठा रहेगा, 12 बजे के बाद तक बैठा रहेगा, उसका सबसे बड़ा रुकन और वकूफ़ अरफात पूरा हो जाएगा। जब मेरे नबी ने हज किया तो 1.25 लाख सहाबा थे। दौर गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। पिछले साल मेरे अजीजों, पाकिस्तान की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से तकरीबन 60 लाख आदमी उसी जगह था जब मेरे नबी ने अरफात के मैदान की हद खींची थी, बाउंड्री खींची थी। ना कोई खजूर का दरख्त था, ना कोई अनार का दरख्त था, ना मस्जिद निमरा थी, ना मेरे अजीजों वहाँ पानी के टैंक थे, ना गाड़ियां थी, ना वजू खाने थे, ना मेरे अजीजों वहाँ जो है कैंप बने हुए थे। 1400 साल के बाद मस्जिद भी बन गई, गाड़ियां भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, दरख्त भी लग गए, पंखे भी लग गए, बिजली का निजाम भी हो गया, खंबे लग गए। मेरे अजीजों, खुला मैदान हो, हजारों आदमी बिठाओ, जब कमरा बना दिया जाता है फिर हजार सैकड़ों में आ जाते हैं। उस वक्त जब नबी ने अरफात के मैदान में यूं करके ऐलान किया, ये बाउंड्री है, इसके अंदर आके बैठ जाना, 1.25 लाख आदमी था उसी मैदान के अंदर, ना एक ईंट भी आगे पीछे नहीं हुई। उसी मैदान के अंदर 60 लाख आदमी बैठा हुआ है। ये मेरे मोहम्मद के हाथ का मौजज़ा है। फरमाया क़यामत आ जाएगी, करोड़ों भी आके बैठ जाएंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, करोड़ों भी आके बैठ जाएंगे। उसी जगह बिठाऊंगा और दुनिया वालों को बताऊंगा। दुनिया पूछेगी आमना का लाल कैसा है, मैं मुज़म्मिल मुदस्सिर के तराने सुना के कहूंगा आमना का लाल ऐसा है। बहुत आला, माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह बरकत नसीब। कितना अज़मत वाला अल्लाह ने नबी अता फरमाया। आज सारे मेरे अजीजों प्यार मोहब्बत से अल्लाहु अकबर मुत्तहिद हो जाओ और अपने नबी की अजमत, सूरत, सीरत पर आज मेरे अजीजों अपनाने की कोशिश करो। हर काम के अंदर सोचो कि इस काम में अल्लाह के नबी का क्या तरीका और अल्लाह का क्या हुक्म है। अगर ये काम करने से मना कर दिया, तुम्हें सोने की डलियां भी दे, थूक के चले जाओ, इसमें अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका कोई नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला सवारी पे बैठे जा रहे हैं, सवारी पे जाते जाते हजरत अली के हाथ में तलवार थी, आपने यूं करके जमीन पे फेंक दी। थोड़ी देर आगे गए, आगे जाके सवारी को मोड़ा, फिर तलवार उठाई, फिर यूं करके तलवार को साफ किया, नयाम में डाला, फिर सवारी पे बैठ के हंसने लग गए। सहाबा, उसामा, अनस, अबू हुरैरा, नबी के सहाबा जो उस वक्त मौजूद थे, सारे परेशान हो गए। अली जी, दामाद रसूल जी, फातिमा के शोहर जी, हसन हुसैन के अब्बा जी, खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दामाद जी, उम्मत के रहबर जी, सहाबा को मशवरा देने वाले जी, अल्लाहु अकबर, यहाँ खड़े हो जाओ। जब तक बताओगे नहीं तलवार क्यों फेंकी, जब तक बताओगे नहीं हंसे क्यों, यहाँ से जाने नहीं देंगे। हज़रत अली ने अपनी सवारी को मोड़ा, मदीने की तरफ मुंह करके रोने लग गए। उसामा तू गवाह है, अनस तू गवाह है, अबू हुरैरा तू गवाह है, मैं भी था, सारे सहाबा हुजूर के साथ यहाँ जा रहे थे। अल्लाह के नबी की तलवार गिर गई, हुजूर ने मुझे निकाह, दामाद को निकाह, यार को निकाह, खुद आगे गए, सवारी से वापिस आए, उतरे, तलवार उठाई, फिर नयाम में डाला, फिर मुस्कुराना शुरू कर दिया, मैंने भी ये काम किया। सहाबा कहने लगे, अली तलवार फेंकना, नयाम में डालना समझ में आ गया। अली मुस्कुराया क्यों? हमने भी हुजूर के पास थे, हुजूर मुस्कुराए, हमने हुजूर से ना पूछा, तुम मेरे से क्यों पूछते हो? मैं तो इसलिए हंसा कि इस जगह ये भी नबी का तरीका क़यामत की सुबह तक जिंदा हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हर वक्त अपना गिरबान खोल के रखते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला के सीने पर धूप के सेक की वजह से काले रंग का निशान बन गया। किसी ने देखा और कहा, अबू हुरैरा बटन क्यों नहीं बंद करता? और लोगों, गिरबान बंद करने की सारे सुन्नतें जिंदा कर रहे हैं, मैं तो हुजूर के दरवाजे पे हर वक्त बैठा रहता था। क्यों? किसने पूछा अबू हुरैरा कि घर में चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाहु अकबर, मैं कमाता कोई नहीं था, घर में यही झगड़ा होता था। अबू हुरैरा सारा दिन हुजूर के कदमों में बैठता है, कमाता कोई नहीं, मैंने घर
سے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضور نے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا ابو ہریرہ کھاتا کہاں سے ہے، پیتا کہاں سے ہے؟ کہ کملی والے یہ نہ پوچھ، آپ نے فرمایا تجھے بتانا پڑے گا۔ کملی والے جب مجھے بھوک تڑپاتی ہے مصلی پہ کھڑا ہوتے ہوتے گر جاتا ہوں، کملی والے تیرے حجرے کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ کب دروازہ کھلے گا، کب پردہ ہٹے گا، والضحیٰ کے چہرے والا باہر آئے گا، میری آنکھوں کی نظر ابو ہریرہ کی نظر حضور کے مکڑے پہ پڑے گی۔ اللہ اکبر، جب میں آپ کا چہرہ دیکھوں گا تیرے چہرے کی رونق کی برکت سے میری بھوک بھی ختم ہو جائے گی، میری پیاس بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے صحابہ، خدا کی قسم او لوگو، صحابہ گستاخ نہیں، صحابہ وفادار ہے، صحابہ حبدار ہے، صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراز ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر وقت دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ گرے بال کیوں نہیں بند کرتا؟ کہنے لگے کعبے کی رب کی قسم ہے، حضور علیہ السلام حجرے مبارک سے نکلے، میں نے گرے بان حضور کا کھلا دیکھا، میں نے اسی وقت اپنا گرے بان کھول دیا تھا۔ میں نے کہا ابو ہریرہ گرے بان بند کرنے کی سنت سارے زندہ کرتے ہیں، کھولنے کی سنت تو کرتا جا تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے نبی کا ہر طریقہ اللہ نے قیامت کی صبح تک زندہ کر رکھا ہے۔ آج مسلمانوں، آج آپ سے کوئی چندہ لینے نہیں آئے یا اس غرض سے بھائی مظفر عباس صاحب نے، صبر عباس صاحب، بھائی مظفر خان صاحب نے، صبر عباس صاحب نے، قاری عبدالغفار صاحب بیمار آدمی ہے، خدا کی قسم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اللہ اسے صحت عطا فرمائے، تمہارا امام ہے، تمہارا خطیب ہے، اور لوگوں دعا کیا کرو اللہ بڑوں کا سایہ سلامت فرمائے۔ خدا کی قسم بڑے بڑے اداروں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے مدرسوں میں جاتے ہیں، مسند خالی پڑی ہوئی ہے، مسندیں خالی ہیں، مسند پہ بیٹھنے والے چلے گئے، جاؤ کراچی چلے جاؤ خالی نظر آئے گا، ریاست باولپور کی پٹی کے اندر تمہیں ایک محمد شاہ نظر آئے گا، پھر ایک تمہیں خاکوانی نظر آئے گا، آگے چلو کہاں اللہ والے، فیصل آباد کے اندر وہ بھی میرے عزیزو زندگی موت کا کھیل کھیل رہا ہے، سید جاوید حسین شاہ پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے، لاہور چلے جاؤ جامعہ مدنیہ کے اندر مفتی حسن بیٹھا ہوا ہے، خدا کی قسم ابھی اسپتال سے علاج کروا کے آیا، کہاں چلے گئے؟ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے، چراغ رخ زیبا لے کے نکلو گے ایسے اللہ والوں کو نہ پا سکو گے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے تمہارے پیری پہنا اللہ کے واسطے ان اللہ والوں کی قدر کر لو، یہ ہڈیوں کے ڈھانچے تمہارے سامنے جنہوں نے ساری زندگی، اب تو میرے عزیزو ہمیں گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے ہوئے نخرہ آتا ہے، یہ لوگ ہیں جو اتنی دور پیدل آ کے تمہیں نبی کا فرمان بھی سنایا کرتے تھے، اللہ کا قرآن بھی سنایا کرتے تھے۔ آج ان کے شانہ بشانہ بن جاؤ، شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جب یہ نیکی کی دعوت دے تو دیر نہ کیا کرو، مسجد کے بنانے میں، مدرسے کی تعمیر کرنے میں، مدرسے کی طلباء کے انتظام میں، مسجد کی ضروریات میں، بس یہ ممبر پر آواز لگائیں، اپنا مال جان لے کے اللہ کے راستے میں حاضر ہو جایا کرو، اور کبھی کبھی پیسے کے علاوہ مال جان بھی اللہ کے راستے میں لگایا کرو۔ صحابہ اکرام نے مال بھی لگایا، صحابہ اکرام نے جان بھی اللہ کے راستے میں لگائی۔ اگر مال لگتا تو تیرے پنڈی بھٹیاں کے علاقے میں 3 صحابہ کی قبریں نہ بنتی، اگر صرف مال ہی لگتا سکھر کے اندر 3 صحابہ ایک جگہ نہ سو رہے ہوتے۔ رب کعبہ کی قسم صحابہ نے جان لگائی، پورے پاکستان کے اندر 450 صحابہ آرام فرما رہے ہیں جن کا پتہ یہ محمد کا یقینی صحابی ہے۔ کہاں آئے؟ وہ عربی تھے ہم اجمی، کہاں آئے؟ خدا کی قسم ان کی ہماری نسبت جانوروں کے ساتھ ہے، ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ مسجد نبوی کی نمازیں چھوڑ دی، مسجد نبوی کے سجدے چھوڑ دیے، حضور کا دیدار قربان کر دیا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، نبی کے پیچھے تلاوت قربان کر دی، حضور کی صحبت چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا جو کام اللہ نے میرے کندھے پہ ڈالا حجۃ الوداع کے موقع پر وہ سارا بوجھ میں نے امت کے کندھے پہ ڈال دیا ہے۔ دیکھنا جس طرح باپ کو بیٹے سے امید ہوتی ہے، محمد کو اپنی امت سے ایسے امید ہے۔ دیکھنا تم دکان والے بعد میں، کاروباری بعد میں، تم اولاد والے بعد میں، تم بیوی بچوں والے بعد میں، تم کارخانے والے بعد میں، تجارت والے بعد میں، تم زراعت زمین والے بعد میں، پہلے نبی کے کام والے ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر
मुनकरी व तुमिनून बिल्लाह, तुम्हें सरदार उम्मत इसी वजह से नहीं बनाया, सारी इंसानियत का पेशवा तुम्हें इसी वजह से नहीं बनाया, सारी कायनात के इंसानों का अमीर तुम्हें इसी वजह से नहीं बनाया। सारी कायनात जुल्मत है, जैसे नबी का कलमा पड़ा वो उम्मती नूर है, इस नूर को लेके तुमने घर में नहीं बैठना, इस नूर को लेके तुमने करिया करिया गांव गांव जाना है, पूरे आलम को रोशन करके बताना है कि कामयाबी मिलेगी अल्लाह के हुक्मों में, नबी के तरीके को पूरा करने में मिलेगी। मेरे अजीजों, इस काम के लिए दुकान बाद में, कारोबार बाद में, इस काम के लिए अपनी जिंदगी लगाओ, इस काम के लिए अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मुझे भी कबूल कर ले, अपने आप को भी कबूल करवा लो। ये काम मेरे अजीजों जरूरत के दर्जे में नहीं, मकसद के दर्जे में। ये काम सिर्फ 4 महीने का नहीं, ये काम मुल्कों में 7 महीने साल का नहीं, ये काम से रोजे का नहीं, ये काम पूरी जिंदगी का है। मकसद बना के करेंगे, करते करते मरेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे। कह दो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह। निकलो, हल्के हो या बोझल, अल्लाह के रास्ते में सारी जिंदगी निकलने का इरादा करो। और 3 दिन बताओ कौन कौन अल्लाह के रास्ते में लगाएगा? 3 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में, पक्का 3 दिन अल्लाह के रास्ते में। और लोगों, पता नहीं कल निकले या ना निकले, बहुत रात को दुबोच ले, एक इरादा नकद करके चले जाओ। अगर तुम वाकई गुलामान मुस्तफा हो, अगर वाकई ये नारों को सच्चा करते हो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अगर तुम वाकई लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हो तो आज इस नारे का इजहार कर दो। आज अपने चेहरों को बारौनक बना लो, उजड़े चेहरों को आबाद कर लो। ये चेहरा इस वक्त जुल्मत है, दाढ़ी सजा के इस चेहरे को नूर बना लो। कौन है जो आज यहाँ से इरादा करके उठे, गर्दन तो कटाऊंगा लेकिन मोहम्मद की सुन्नत आज के बाद नहीं कटाऊंगा। खुदा की कसम, तुम्हारे उठने की देर कोई नहीं, फरिश्ता यहाँ से सलाम तुम्हारा लेके हुजूर के रोजे में चला जाएगा। इरादा करो इंशाअल्लाह दाढ़ी चेहरे पर सजाएंगे, पक्की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी चेहरे पर कटा के क्या मिला, रख के क्या मिला, खुदा की कसम रख के चेहरे का नूर मिला, कटा के चेहरे का नूर ही उजड़ गया है, जिंदगी का सुकून ही उजड़ गया है, दिल का नूर ही उजड़ गया है। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने का इरादा और वादा करो इंशाअल्लाह। कोई आदमी मस्जिद से बाहर ना निकले जब तक असर की नमाज का सजदा न करके जाए। ओ लोगों, जलसा सुन के गए, नमाज छोड़ के चले गए, अल्लाह नाराज हो गया। जलसा सुना कोई नहीं था, दुआ में आके शामिल हो गए और जमात के साथ नमाज पढ़ के चले गए, खुदा की कसम अल्लाह राजी हो गया। करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। बेटियों को हक देंगे, नेक घरानों को आबाद करेंगे, अपने बच्चों को नेक बनाएंगे। अल्लाह तुम्हारी उम्र बरकत दे। 2 मिनट के लिए मेरा बच्चा आप हजरात के सामने हुजूर की सनाखानी करेगा। अब अब्दुल समी 4 पारे इसके रह गए हैं, दुआ फरमाओ अल्लाह से हाफिज़ कुरान बनाए, अल्लाह बड़ी खुशी करने की तौफीक दे। उसके बाद अजान और नमाज।